کسی شہر میں 3 لٹیرے رہتے تھے۔ وہ مختلف راستوں پر آنے جانے والے لوگوں کو لوٹتے تھے۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر ان سے سامان اور روپے پیسے ہتھیانا ان کا معمول تھا۔ وہ آج تک پکڑے نہ جا سکے تھے کیونکہ لوٹ مار کر کے وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر جا چھپتے تھے۔ لوگوں کی شکایت پر بادشاہ نے کوتوال کو ان لٹیروں کی گرفتاری کا حکم دے رکھا تھا، لیکن کوتوال بھی انہیں پکڑنے میں ناکام رہا تھا کیونکہ لٹیرے لوٹ مار کرنے کے بعد اپنا حلیہ بدل لیتے تھے۔ کسی کو ان کی اصل شکل و صورت کا علم ہی نہ تھا۔ ظالم لٹیرے امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی لوٹتے تھے، حتیٰ کہ فقیروں بھکاریوں کو بھی نہ بخشتے تھے۔ فقیر دن بھر بھیک مانگ کر جو روپے اکٹھے کرتے، شام کو لٹیرے آ کر ان سے وہ روپے چھین لیتے اور دھمکی دے جاتے کہ اگر انہوں نے بادشاہ یا کوتوال سے ان کی شکایت کی تو وہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ ایک دن تینوں لٹیرے ایک بوڑھے فقیر کے پاس آئے جو ایک دیوار سے پشت لگائے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ فقیر اتنا غریب تھا کہ اس کے تن پر قمیض تک نہ تھی۔ اس کا بھیک مانگنے کا پیالہ خالی پڑا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا تمہیں کوئی بھیک نہیں دیتا؟ تمہارا پیالہ کیوں خالی ہے؟ ایک لٹیرے نے فقیر سے پوچھا۔ فقیر نے کہا، نہیں مہربان، میں آج ہی دوسرے شہر سے یہاں مانگنے آیا ہوں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے لٹیرے نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ بہت بوڑھا ہے، اسے تو لوگ زیادہ بھیک دیتے ہوں گے، یقیناً اس نے اپنی کمائی کہیں چھپا رکھی ہے۔ تیسرے نے غصیلے لہجے میں کہا، جلدی بتاؤ تمہاری کمائی کہاں ہے، ورنہ تمہیں مار دیں گے۔ بوڑھے فقیر نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی، میرے پاس کوئی رقم نہیں۔ تمہیں لوٹنا ہے تو کسی دولت مند فقیر کو لوٹو۔ کیا بک رہے ہو؟ ہم شریف لوگ ہیں، تم ہمیں لٹیرے سمجھتے ہو؟ دوسرے نے غضبناک ہو کر کہا۔ پھر تینوں فقیر کو لاتوں گھونسوں سے مارنے لگے۔ بیچارہ بوڑھا کمزور فقیر رونے چیخنے لگا، لیکن لٹیروں کو اس پر ذرا رحم نہ آیا۔ انہوں نے فقیر کو اتنا مارا کہ وہ نیم جان ہو گیا اور وہ اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے چلے گئے۔ فقیر کو ہوش آیا تو وہ اٹھ کر گرتا پڑتا شاہی دربار پہنچا اور بادشاہ سلامت کے سامنے فریاد کی کہ 3 لٹیروں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ فقیر نے بادشاہ سے واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے دربار میں موجود کوتوال سے کہا، تم نے اب تک ان لٹیروں کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ وہ لٹیرے فقیروں اور بھکاریوں کو بھی لوٹنے لگے ہیں اور ان پر تشدد کرنے لگے ہیں۔ عالیجا، ہم نے لٹیروں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کمبخت وہ روزانہ اپنی شکل اور حلیہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ جو بھی ان کے ہاتھوں لٹتا ہے وہ لٹیروں کا صحیح حلیہ یاد نہیں رکھتا۔ کوئی بتاتا ہے کہ لٹیرے شہری لباس میں تھے، کوئی کہتا ہے وہ دیہاتی تھے، تو پھر انہیں کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ بادشاہ نے غصیلی لہجے میں کہا، تو پھر انہیں کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دربار میں اس وقت پڑوسی ملک کا شہزادہ احمد بھی موجود تھا۔ اس نے اٹھ کر بادشاہ سے کہا، حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2-3 دن میں ان لٹیروں کو گرفتار کر لوں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اگر تم نے یہ کارنامہ انجام کر دیا تو میں تمہاری بہادری کو سلام کروں گا اور تمہیں انعام دوں گا۔ شہزادے احمد نے ادب سے کہا، حضور مجھے انعام کا لالچ نہیں ہے، میں آپ کی رعایا کو ان لٹیروں کے ظلم سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ پھر شہزادے نے زخمی فقیر کی مدد کرنے کے لیے بادشاہ سے درخواست کی تو بادشاہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ فقیر کو ایک گھر دیا جائے جس میں سال بھر کا راشن موجود ہو کہ فقیر کو بھیک نہ مانگنا پڑے۔ بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ شہزادہ احمد دربار سے نکل کر بازار گیا۔ اس نے ایک دکان سے پرانا پھٹا ہوا لباس اور شکل تبدیل کرنے کا سامان خریدا۔ پھر شہر سے باہر ایک باغ میں آ کر پرانا لباس پہنا، نکلی داڑھی مونچھیں چہرے پر لگائیں، گلے میں موٹے منکے والی مالا ڈالی اور ہاتھ میں پرانا پیالہ لے کر شہر واپس آ گیا۔ دوسرے روز وہ ایک سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا۔ گزرنے والے لوگ بھیک دیتے رہے، اس کا پیالہ روپوں سے بھر گیا، لیکن لٹیرے نہ آئے۔ دوسرے روز شہزادے نے ایک قیمتی موتیوں کا ہار گلے میں ڈالا اور پھر سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا۔ دوپہر کے وقت 3 افراد اس کے پاس آئے۔ تینوں ہٹے کٹے تھے اور انہوں نے دیہاتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ بابا، تم نے یہ ہار کہاں سے لیا ہے؟ ایک لٹیرے نے شہزادے سے پوچھا۔ شہزادے نے کہا، بیٹا یہ ہار مجھے آج ہی ایک شہزادے سے خیرات میں ملا ہے، میرے پاس اس سے بھی قیمتی ہار ہے۔ جلدی بتاؤ باقی ہار کہاں ہیں، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ دوسرے لٹیرے نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، مجھے قتل مت کرو، اس کے بدلے میں تمہیں سارے ہار دے دوں گا، البتہ مجھ سے 1 لاکھ دینار مت مانگنا جو میں نے حج پر جانے کے لیے جمع کر رکھے ہیں۔
شہزادے نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، 1,00,000 دینار بھی تمہارے پاس ہیں؟ ایک لٹیرے نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ جلدی بتاؤ، وہ دینار کہاں ہیں؟ دوسرے لٹیرے نے سخت لہجے میں کہا۔ شہزادے نے جواب دیا، وہ دینار میں نے گھر کے فرش کے نیچے دبا رکھے ہیں، ہار بھی وہیں ہیں۔ چلو، ہمیں اپنا گھر دکھاؤ، جلدی کرو، تیسرے لٹیرے نے بے تاب ہو کر کہا۔ شہزادہ ان کے ساتھ چل دیا اور انہیں ایک ویران سے مکان پر لایا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ان لٹیروں سے کہنے لگا، اندر فرش میں 10 فٹ گہرا گڑھا کھودو اور اس میں رکھا صندوق نکال لو، لیکن تمہاری آواز باہر نہیں آنی چاہیے، ورنہ آواز سن کر کوئی سپاہیوں کو اطلاع دے دے گا۔ میں باہر پہرا دیتا ہوں، کوئی خطرہ ہوا تو ہوشیار کر دوں گا۔ میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ تینوں لٹیرے گھر میں داخل ہوئے اور کمرے کے بیچ میں اپنے خنجروں سے گڑھا کھودنے لگے۔ شہزادے نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور تیزی سے کوتوال کے پاس گیا۔ اس کی ہدایت پر کوتوال سپاہیوں کو لے کر شہزادے کے ساتھ ویران مکان پر پہنچا۔ شہزادہ انہیں باہر کھڑا کر کے تنہا دروازہ کھول کر مکان میں داخل ہوا تو اندر تینوں لٹیرے خنجروں سے 6-7 فٹ گہرا گڑھا کھود چکے تھے۔ مٹی اور پسینے سے ان کے لباس تر ہو چکے تھے۔ ایک لٹیرے نے شہزادے سے کہا، بابا، ابھی تک ہاروں اور دیناروں والا صندوق نہیں ملا۔ اگر نہیں ملا تو تمہیں ہی اس گھڑے میں دفن کر دیں گے۔ شہزادے نے بلند آواز سے کہا، تمہیں دفن کرنے والے آ چکے ہیں، اندر آؤ کوتوال۔ شہزادے کی آواز سن کر کوتوال اور سپاہی فوراً اندر آ گئے۔ لٹیرے گھبرا گئے، مگر سپاہیوں نے انہیں فوراً گرفتار کر لیا۔ شہزادہ احمد کے حکم پر سپاہی انہیں باندھ کر دربار لے آئے۔ وہاں شہزادے نے نکلی داڑھی مونچھ اتار دی۔ عالیجا، تینوں لٹیرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شہزادے نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ لٹیروں کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ وہ شہزادے احمد کو اس کی ذہانت اور بہادری کے انعام پر اپنا داماد بناتے ہیں اور اپنی بیٹی شہزادی حجاب کے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے۔